اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اسلام میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ گھر کا رزق، گھر کا ساز و سامان عورت کے مقدر کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک دلیل بھی ہے کہ عورت گھر میں رہنا ہوتا ہے، اس نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، باہر اس نے نہیں جانا ہوتا، لیکن اسے بھی رزق چاہیے۔ اس کا رزق جو ہے وہ اس کے خامد کے ذریعے سے یا اس کے بیٹوں کے ذریعے سے اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن جب سے عورتوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو تصور مسلمانوں میں پایا جاتا تھا وہ کس صورت میں موجود ہے یا اب اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی رکھنے لگا ہوں، وہ ایک ایسا جوڑا جو پرانے زمانوں میں جن کی کہانی لکھی گئی ہے، جب بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، جمہوریت کا نام و نشان نہیں تھا، بادشاہ اچھے بھی ہوتے تھے، بادشاہ ظالم بھی ہوتے تھے، لیکن یہ جس بادشاہ کی کہانی ہے اس کی سلطنت میں جو جوڑا رہتا تھا وہ ایک اچھا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا، رحم دل بادشاہ تھا، رئیس پر بہت رحمت کرتا تھا، ان کے کاموں کو سمجھتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ وہ جوڑا جو اس نیک بادشاہ کی سلطنت میں رہتا تھا، حکومت کے دوران رہتا تھا، کوئی عجیب جوڑا تھا۔ وہ مرد جو تھا وہ کوئی کام بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا، اور اس کی بیوی نیک عورت تھی، سارے گھر کے کام کو سنبھالتی تھی، اور رزق کی تگ و دو بھی وہی سمجھاتی تھی اپنے خامد کو جو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اور وہ خامد ایک بچے کی شکل اختیار کر گیا تھا، یعنی جو وہ عورت کہتی تھی وہ وہی کرتا تھا۔ آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو وہ ایک پکا رن مرید ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں، پہلے تو کچھ کاروبار چلتا رہا، کام چلتا رہا، کھانے پینے کا انتظام ہوتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آ گیا جب کہ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے اور کھانا پینا کا بندوبست کرنا مشکل ہو گیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے نیک آدمی، تم بھی بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس کو اپنے حالات بتاؤ تاکہ وہ تمہیں کوئی چیز دے دے اور ہمارا سلسلہ چلنے لگے۔ بیوی کے کہنے پر وہ شخص بادشاہ کے پاس چلا گیا اور اس سے عرض کی، اے بادشاہ سلامت، ہمارے حالات تنگ ہو گئے ہیں، ہماری گزر بسر نہیں ہو رہی، کچھ چیز عطا کیجیے۔ اس بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا چیز چاہیے؟ جب بادشاہ نے یہ پوچھا تو وہ آدمی بہت حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، میں بادشاہ کو کیا کہوں، کیونکہ اس کی بیوی نے تو اسے کچھ بتایا نہیں تھا کہ تم بادشاہ سے یہ کہو گے۔ جب اسے بولنے میں مشکل پیش آئی تو بادشاہ خود سے کہنے لگا، کیا میں تمہیں کچھ زمین نہ دے دوں؟ جب بادشاہ نے اس کا یہ مسئلہ خود ہی حل کر دیا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم مجھے آپ زمین دے دیں۔ تو بادشاہ نے شہر سے باہر جنگل کے قریب اسے کچھ رقبہ دے دیا، زمین دے دی۔ جب وہ گھر پہنچا، بیوی کو بتایا کہ بادشاہ نے ہمیں زمین دی ہے، تو بیوی نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، او شریف آدمی، اب کہاں سے بیل لاؤ گے، کہاں سے بیج لاؤ گے، کہاں سے پانی کا بندوبست کرو گے، اور کب تک وہ ہمیں اسے آمدنی شروع ہوگی؟ وہ کہنے لگا، تم نے بتایا ہی نہیں تھا مجھے کہ میں نے بادشاہ سے کیا مانگنا ہے، چلو اب تو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ بیوی اس کی کہنے لگی، اچھا دیکھتے ہیں،
میں کچھ حل نکالتی ہوں اس کا۔ اس نے سوچ بچار کے بعد اس اپنے خاوند کو ساتھ لیا اور اسے کہنے لگی جیسے میں کروں تم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دونوں اب اپنے اس رقبے پر چلے گئے، زمین پر چلے گئے، اور کبھی ادھر بیٹھ کے کچھ تلاش کرنے لگے، کبھی ادھر بیٹھ کے تلاش کرنے لگے، کچھ ادھر بیٹھ کے تلاش کرنے لگے۔ جب ایسے بیٹھ کے وہ تلاش کرتے رہے تو اس جنگل میں کچھ چور رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا بھی یہ دونوں میاں بیوی کیا تلاش کر رہے ہیں۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، ہفتے بھر دیکھا، آخر وہ چوروں سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے پوچھ ہی لیا ان سے کہ تم یہاں کیا تلاش کرتے ہو؟ وہ عورت جو تھی وہ کہنے لگی کہ ہمارے بڑوں نے اس جگہ پر خزانے کی 7 دیگیں دفن کی تھیں، اب ہم وہ جگہ بھول گئے ہیں، اور تھی وہ یہی جگہ، اتنا تو ہمیں یاد ہے، لیکن اب ان کو تلاش کرنا ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر وہ ہمیں دیگیں مل جاتی ہیں تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، بہت بڑا اس میں جو ہے نا وہ پیسہ، مال و دولت، ہیرے جواہرات ہیں ان دیگوں میں، وہ 7 دیگیں ہیں۔ تو چوروں نے جب ان کی بات سنی دل میں بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ہاں ہم کرتے ہیں اس کا بندوبست کچھ۔ خیر وہ میاں بیوی گھر آ گئے تو چوروں نے آپس میں صلاح کی، انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا، جو ہتھیار، جو اوزار وہ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے بلا لیے، اور جب لوگ سو گئے تو وہ اس زمین کو انہوں نے کھودنا شروع کر دیا۔ زمین کو کھود دیا، سارا اسے اچھی طرح سے کھود دیا، وہ نرم زمین بالکل نرم ہو گئی۔ جب وہ صبح گئے میاں بیوی دونوں تو دیکھا کہ ساری زمین کھدی ہوئی ہے، اب اس میں ہل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو وہ خوش ہوئے، اور چور بھی وہاں چھپے ہوئے تھے جو ساری رات محنت کرتے تھے، ان کا نمائندہ بھی آ گیا ان کے پاس، کہنے لگا بھی ہم نے تمہاری ساری زمین کو کھود دیا ہے، لیکن یہاں سے ہمیں تو کوئی وہ جو خزانہ نہیں ملا ہے۔ وہ کہنے لگی خزانہ تو تھا، اب ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گیا، کدھر گیا۔ جب یہ بات ہو گئی وہ چور بھی بہت ناراض ہوئے، تم نے ہمیں جو ہے ایسی الجھن میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جو ہم نہیں پتا تھا ہم تمہیں کیا کہیں۔ خیر اس بیوی نے اپنے شوہر سے کہا زمین بن چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، اب آپ ایسے کرو بیج لاؤ اور اس میں ہم بیج بو دیں۔ اللہ کی قدرت، انہوں نے وہاں فصلیں بوجھ دیں اور بارش ہوئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی فصل بہت اچھی ہو گئی۔ جب فصل اچھی ہو گئی تو ان کے بارے نیارے ہو گئے، ان کے دن پھر گئے اور وہ رضی خوشی رہنے لگے، اور یہ کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کہانی آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ کیا اس سے کوئی اخلاقی سبق پوشیدہ تھا، یا کس مقصد کے لیے میں نے یہ کہانی آپ کے سامنے رکھی؟ میرا اس میں صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی اچھے آتے ہیں کبھی برے آتے ہیں، اس کے دور جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کی مشیت کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن حالات سے تنگ دل ہونا، پریشان ہو کر ہاتھ پر ہاتھ لا کے بیٹھ جانا، واہ ویلا کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سبب بنا ہی دیتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی اور اس کا یہی اخلاقی سبق تھا۔ مگر حالات مشکل ہوں تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ دماغ سے کام لینا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اور دن کو پھیر دے گا، اچھے دن بھی آ جائیں گے۔ قوموں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔